السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية۔ اہل کتاب کے ایک بدترین عمل کی اللہ تعالیٰ میرے آپ کے سامنے نشاندہی کر رہے ہیں کہ اہل کتاب سے جو ہم نے وعدے لیے تھے، انبیاء کا نزول فرمایا، انبیاء نے انہیں حق بات کی دعوت اور تبلیغ دی، انہوں نے اس بات کو مانا اور تسلیم کیا اور اس پر استقامت کا وعدہ کیا، مگر اس کے بعد اپنے اس وعدے سے، اس تعلیم سے وہ پھر گئے۔ اس تعلیم سے پھرنے کی وجہ سے، انبیاء کی دعوت کو رد کرنے کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں لعناہم، ہم نے اہل کتاب پر پھر لعنتیں برسائی۔ جرم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ اور اس کے نبی کو تسلیم کرنے کے بعد اس دین سے پھر جانا، اپنی مرضی کے دین پر عمل کرنے کی چاہت بھی اور عمل کرنا بھی، یہ اہل کتاب کا خاصہ بن گیا تھا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے اہل کتاب پر پھر لعنتیں برسائیں۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً،
ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ دو سزائیں انتہائی سخت سزائیں، اللہ کی طرف سے کسی قوم پر لعنت کا برسنا، مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اٹھ جانا، اس کی مہربانیوں کا اٹھ جانا، اس کی برکتوں کا اٹھ جانا، اور ساتھ ہی ساتھ کسی بھی قوم کے دل کو سخت کر دینا۔ یہ دو سزائیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو دی وہ بتلائی ہیں۔ اب آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ دلوں کا سخت ہونا یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ اگر جرم بہت بڑا ہے تو گویا اللہ نے یہ سزا بھی بہت بڑی دی ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دلوں کا سخت ہونا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دل سخت کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں اہل کتاب کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ بذات خود کہتے ہیں کہ ہم نے بطور سزا پھر ان کے دل سخت کیے، وجہ یہ تھی کہ وہ دین سے پھر گئے تھے۔ یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے، یہ دلوں کا سخت ہونا آج ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ آج ہمیں اس کا احساس اور شعور نہیں ہوتا کہ ہاں شاید میرا دل بڑا نرم ہے۔ اللہ بذات خود کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، البتہ بہت ساری تعداد جنوں اور انسانوں میں سے ایسی بھی ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں مگر دل سے جس طرح اللہ تعالیٰ کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے کان ہیں، سنتے ہیں، مگر جیسے اور جس طرح سننا چاہیے وہ سن نہیں پاتے۔ ان کی آنکھیں ہیں، اعین لا یبصرون بہا، آنکھوں کے ہونے کے باوجود وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ یہ نہیں ہے آنکھیں ہیں نظر نہیں آتا، کان ہے سنائی نہیں دیتا، نہیں، سنائی سب کچھ دیتا ہے۔ دنیا کی ہر بات انہیں سنائی دیتی ہے، نہیں سنائی دیتی تو حق بات سنائی نہیں دیتی۔ اللہ بطور سزا، بطور جرائم کے بعد جو دنیا میں سزا دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی اس بندے سے صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ اور وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خالصتاً ہم نے جہنم کے لیے تخلیق کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے میں نے حدیث آپ کو کئی بار سنائی، آپ جب آسمانوں پر گئے دیکھا آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، چہرے پہ غمزدگی والی کیفیت اور آثار بن جاتے ہیں۔ پوچھا ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ جب دائیں دیکھتے ہیں تو وہ ارواح جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی ہیں اور وہ جنت والی ہیں، ان کو دیکھ کر باپ خوش ہوتا ہے، آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں کہ یہ میری اولاد جنت میں جائے گی۔ جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ وہ ہیں جو ارواح جہنم میں جائیں گی، اللہ کی نافرمانیاں، بغض، کفر، شرک، عناد کر کے، اللہ کو ناراض کر کے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی مہر لگائی ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے جب ارواح کو، میری آپ کی روحوں کو تخلیق کیا تو اسی وقت جان لیا تھا کون کتنے پانی میں ہے۔ دنیا میں بھیجوں گا، جتنے بھی سال دوں تو یہ کیا گل کھلائے گا، کیسے اس کے اعمال ہوں گے، اللہ کے ساتھ بغض رکھے گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ کو سب خبر۔ تو اسی کا یہاں اللہ اظہار کر رہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وہ جو ہم نے طے کر دیا ہے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کے دل جس طرح حق بات کو سننا اور سمجھنا چاہیے وہ سنتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم میں سے ایک جرم رکھا ہے کہ اللہ کی بات کو
حق بات کو جس طرح سمجھنا چاہیے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، دل کی کیفیت ان کی مکمل ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس انداز کا دکھانا اور سنانا چاہتے ہیں وہ نہیں سن پاتے۔ کیوں؟ اللہ بذات خود کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے بد اعمال کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جب دلوں پر مہر لگتی ہے کثرت گناہ کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے، اللہ کا ذکر نہ کرنے کی بہت سارے اسباب ہیں، اس سبب میں سے پہلا سبب اللہ کے ذکر سے دوری ہے۔ اللہ کا ذکر، باقی اذکار تو ہیں ہی ہیں، استغفار کوئی کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، مگر میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ اذکار میں سے، اللہ کے ذکر میں سے سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، کہ وہ قرآن کی تلاوت کے پڑھنے والا پڑھتا ہے تو آسمانوں سے فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو کوئی ایسا صحابی، کوئی ایسا عمل نہیں ملے گا کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بڑھ کر کوئی درجہ دکھایا ہو۔ یہ تلاوت کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، بدقسمتی سے جس کو میں اور آپ چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن کی تلاوت، اور خصوصی طور پر اللہ بذات خود کہتے ہیں کہ علم القرآن، یہ قرآن ہم ہی نے سکھایا تھا، علمہ البیان، اس کا بیان بھی ہم نے سکھایا تھا، اور ہم نے اسی قرآن کو یسرنا، انتہائی آسان بنایا ہے۔ فہل میں مدکر، اب ہے اس قرآن پر کوئی غور کرنے والا؟ ناراض نہ ہوئیے گا، یقیناً ہم میں سے کوئی نہیں ہے کہ میں اور آپ اگر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، مہینوں اور سال گزر جاتے ہیں قرآن کو ہاتھ نہیں لگتا، مہینوں سال گزر جاتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنا سننا تو ویسے ہی بڑا مشکل ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل پھر سخت کر دیتے ہیں، اس پر پھر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ اس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، وہ سنتا بھی ہوگا، مجالس میں ممکن ہے بیٹھتا بھی ہو، درس و تدریس ممکن ہے سنتا بھی ہو، مگر اس کے باوجود اصل مقصد تھا کہ یہ سن کر، پڑھ کر اس پر عمل کے آثار نظر آئیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ اس کے دل کا سخت ہونا ہے۔ جب دل کا سخت ہو جانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے سے ناراض ہو کر نیکیوں کی کثرت والے جو اعمال ہیں اس بندے سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عمومی ذکر میں نے آپ کو بتلایا جتنے اذکار ہیں وہ سب آتے ہیں، استغفار آتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سارے اذکار آتے ہیں۔ ان اذکار کے ساتھ ساتھ روٹین کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، واش روم جانے کی، واش روم سے نکلنے کی، کھانے کی، کھانے کے بعد کی، غرض ہے کہ وہ تمام اذکار اور دعائیں جو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں سکھائی ہیں، اس کا پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی ایک نشانی ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے یہ باخبر ہے۔ یہ بھی آپ اور میں دیکھیں تو الا ماشاءاللہ کتنے افراد ہیں جن کو گھر سے نکلنے کی دعا آتی ہے، کتنے افراد ہیں جن کو گھر میں داخل ہونے کی دعا آتی ہے۔ آج آ کے میرا خیال وہ مساجد کی دعائیں ہیں وہ بھی الا ماشاءاللہ کسی کو آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو شاید ہی ہے کہ وہ مسجد میں داخلے کے وقت اس کو پڑھ لیتے ہوں، واش روم میں جاتے وقت پڑھ لیتے ہوں، واش روم سے نکلتے وقت پڑھ لیتے ہوں۔ یہ سب اللہ کے ذکر سے دوری کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ جو اذکار اور جو تسبیحات ہمیں زندگی میں بھی کام دینی تھی، یوم محشر بھی کام دینی تھی، دنیا میں سب سے بڑا اس کا ثبوت اور اس کی نشانی یہ ہونی تھی کہ ایمان والوں کے دل نرم ہونے تھے۔ ان کے دل نرم ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کثرت اعمال کی نشانیاں نظر آنی تھی، اس کا ظہور نظر آنا تھا، عملی طور پر نہیں۔ علمی مجالس سے دور،
میں نے آپ کو پہلے بتلایا علمی مجالس سے دور کے دونوں مفہوم ہیں، کہ علمی مجالس میں جاتا ہے، دروس سنتا ہے، تقاریر سنتا ہے، مگر اس پر اثر نہیں ہے، عمل سے کوسوں دور ہے، یا علمی مجالس سے وہ بیچارہ ویسے ہی دور ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے کہ اگر کہیں اس کو خبر ملتی ہے کہ یہاں اللہ اس کے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی دروس چل رہا ہے، کوئی تقریر چل رہی ہے، کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس سے اللہ رسول کے معاملات کی ہمیں خبر ہوگی تاکہ ہمارے عمل میں آسانی ہو، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اگر ٹائم ہے سنتا ہے، اثر کے لیے تیار نہیں ہے، یا اثر عمل کے لیے تیار نہیں اور عمل نہیں کرتا، تو یاد رکھیے، ناراض نہ ہوئیے گا، نبی علیہ السلام کا چچا بھی سنتا تھا، بلکہ اکثر چچے سنتے تھے، ابو جہل بھی چھپ چھپ کے قرآن سنتا تھا، ابو جہل کے چھپ چھپ کے قرآن سن کر عمل سے دور رہنے کے باوجود وہ قرآن سننا اس کو فائدہ نہ دے سکا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب نبی علیہ السلام کے کتنے خیر خواہ تھے، خیر خواہی کے باوجود اگر اس خالص دین کو اپنا نہ سکے تو نبی علیہ السلام نے پیش گوئی کی کہ ہاں اگر انہوں نے پیش گوئی جو کی ہے عمل نہ ہونے کی وجہ سے، کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان سے جو میرے اوپر مہربانیاں کی ہیں، شفقت یہ کرے گا کہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین ان کو عذاب دیا جائے گا۔ گویا کلمہ پڑھا نہیں، ایمان ان کا ہے نہیں، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، مگر اپنے بھتیجے کا احساس اور خیال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نرمی یہ کی ہے کہ کم سے کم جو سزا ہے وہ ان کو ملے گی، مگر ملے گی ضرور۔ اس لیے دینی مجالس میں آنا اور دینی مجالس میں آ کر ان باتوں، ان احادیث اور اس دین کو اپنے اوپر لاگو نہ کرنا، عمل کے لیے تیار نہ ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے دل کے سخت ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا دل سخت کر دیا ہے۔ دل سخت ہونے کی وجہ سے یہ عمل سے کوسوں دور ہے، باقی دنیا کے معاملے میں وہ بڑا بہترین ہوگا، دنیاوی معاملات میں بڑا دانا اور سمجھدار ہوگا، بڑی بڑی اچھی اور آپ کو دنیاوی معاملات کے بارے میں مشورے دے گا، ایسی ایسی باتیں بتلائے گا کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، مگر دین کے معاملے میں اس کی تنگ نظری ہوگی، اللہ تعالیٰ بطور سزا اس کا دل تنگ کر دیں گے۔ دل تنگ ہونے کی وجہ سے کسی بھی شخص سے اخلاق کے لحاظ سے وہ دور ہو جائے گا۔ سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کا دل سخت کرتے ہیں وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، وہ بد کلام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے پھر احساس اور اخلاق کو چھین لیتے ہیں، اس کے اندر پھر بد کلامی آ جاتی ہے، اس کے اندر بد اخلاقی آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کمبخت کی سواری کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں، کوئی احساس نہیں کر رہا، جہالت کا ثبوت پیش کر رہا ہے، آپ صرف کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، کلمہ تسلیم نہیں کر رہے۔ آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر حق بات ہی کہی تھی، کلمہ ہی سنایا تھا، ابو لہب نے آ کر فضول بکواس ہی کی تھی کہ ہاں ہمارا ٹائم اور وقت ضائع کرنے کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تباہ ہو جائے، تو نے ہمیں وقت ضائع کرنے کے لیے اور صرف یہ بات بتلانے کے لیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تبت یدا ابی لہب، اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا جملہ اتنا ناپسند لگا، اللہ نے آسمانوں سے کہا ابو لہب کا ستیہ ناش، اس کے ہاتھ ٹوٹیں، یہ تباہ و برباد ہو جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ حالت ہو، اللہ نے ان کی یہ حالت کی۔ اگر تسلیم کی بات کریں تو مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو تسلیم کرتے تھے۔ ابو لہب کہتا تھا جب اللہ کے نبی نے اس کے بیٹے کو بد دعا دی تھی تو اپنے بیٹے کو حفاظت کے حصار میں رکھتا تھا کہ ہاں مجھے پتہ ہے محمد میرے بھتیجے نے جو بد دعا دی ہے اس بد دعا کا اثر میرے اوپر ضرور ہوگا، ہے کافر، ہے مشرک، ہے نبی کا دشمن، ہے دل اس کا اسلام کے لیے انتہائی سخت ہے، سخت دل ہونے کے باوجود اللہ اس کی زبان سے حق بات نکال رہے ہیں، مگر حق بات کی قبول کرنے کی اللہ اس کو توفیق نہیں دے رہے۔ بندہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ آدمی جو اس نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے اس کی بد دعا کا اثر ضرور ہوگا۔ جھوٹے آدمی کی بد دعا کب لگتی ہے؟
بے ایمان آدمی کی بد دعا کب لگتی ہے؟ یہ ایک عام جھٹکا سا معاملہ ہے، ہمیں بھی خبر ہے، کفار اور مشرکین کو بھی خبر ہے، بیوقوف اور جاہل بھی سمجھتا ہے اور دانا بندہ بھی سمجھتا ہے کہ ایک بندہ ہے ہی جھوٹا، ایک بندہ ہے ہی بے ایمان، وہ کسی کو بد دعا دیتا پھرے تو اس سے کیا ڈرنا؟ یار یہ تو ہے ہی جھوٹا، یہ تو ہے ہی بے ایمان، یہ تو ایسے مجھے ڈرانے کے لیے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس آدمی کی بد دعا سے ڈرا جاتا ہے، اس آدمی کی دھمکی سے ڈرا جاتا ہے جس کے بارے میں بندے کو کنفرم ہو یہ بندہ سچا ہے، اس کی زبان میں تاثیر ہے، یہ حق بات کہہ رہا ہے، تو اس کو خبر تھی یہ حق بات کہہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے جب سفر میں بھی جاتا تو اپنے بیٹے کو اونٹوں کے، لوگوں کے، خیموں کے یہ 2-3 حصار قائم کر کے تب اپنے بیٹے کو وہاں بٹھاتا۔ میں نے آپ نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ برا بھلا کہنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا اللہ نے ایسے پوری کی، یہ جو خیموں کا حصار بنا کر، اونٹوں کا حصار بنا کر، درمیان میں خیمہ لگا کر اپنے بیٹے کو سلاتا اور بٹھاتا تھا تاکہ میرے اس نبی کی بد دعا کا کوئی اثر نہ ہو۔ اللہ نے پھر اثر کر کے دکھایا، ایک شیر آیا ان تمام حصار میں سے ہوتا ہوا اس کے خیمے میں داخل ہوا اور اپنے منہ سے اٹھا کر چیر پھاڑ کر کے وہ نکل گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی اس کے بارے میں سچ ثابت ہوئی، ان کے دل سخت ہونے کا ان کو نقصان کیا ہوا؟ اللہ نے کلمے کی توفیق نہیں دی، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی توفیق نہ دی، ساری زندگی بیچارے کفر اور شرک پر رہے، اور اسی کفر اور شرک پر مرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بد دعائیں ملیں اور بالآخر جہنم کا وہ ایندھن بھی بنے۔ اس لیے یہ دیکھنے کو اور سننے کو شاید معمولی سی بات ہو کہ کسی انسان کا دل کسی بھی معاملے میں سخت ہے، اس کی زبان میں ترشی ہے، اس کی زبان میں سختی ہے۔ اس زبان میں سختی اور ترشی کی سب سے بڑی وجہ بہت ساری وجوہات میں سے چند وجوہات جو ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے۔ اللہ جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ پھر نرمی کو چھین لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ بد اخلاق ہوتے، آپ کی زبان میں اخلاق نہ ہوتا، مٹھاس نہ ہوتی، محبت نہ ہوتی، شیرینی نہ ہوتی، تو یاد رکھیے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے قریب کوئی نہ بیٹھتا، ہر شخص بھاگ جاتا، آپ کی قربت کسی کو نہ ملتی، آپ کے دل میں جو لوگوں کا احترام، مقام اور رتبہ ہے وہ کسی کو نہ ملتا۔ یہ صرف آپ کی زبان کی تاثیر کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو یاد رکھیے پھر آپ کے پاس کوئی نہ بیٹھتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر بھی اخلاق نہ ہوتا، آپ کی زبان میں مٹھاس نہ ہوتی، آپ کا بھی دل نرم نہ ہوتا، تو یاد رکھیے آپ کے پاس بھی کوئی نہ بیٹھتا۔ تو جب نبی کو اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ اگر اپنی زبان میں مٹھاس نہ رکھیں گے، اپنا دل سخت رکھیں گے، اللہ ہمارے پاس کسی کو کیسے بٹھائے گا؟ ہمارا قرب کسی کو کیسے ہوگا؟ کوئی ہمارے لیے اچھے الفاظ یا ہماری تعریف کیسے کرے گا؟ بد خلقی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، دل کے سخت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے اس آدمی کی عزت کو نکال لیتے ہیں، اس آدمی کا مقام اور رتبہ پھر چھین لیا جاتا ہے لوگوں کے دلوں سے۔ جس آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر ہم نے عزت توقیر نہیں رکھنی، اللہ اس کو پھر بد کلام بنا دیتے ہیں، اللہ اس کو بد اخلاق بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ بد کلامی، بد اخلاقی، دل کی سخت ہونے کی پھر سزائیں اس کو اس انداز سے ملتی ہیں۔ مجھے آپ کو کوشش کرنی چاہیے دل کا سخت ہونے سے بچانے کے لیے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ غرباء اور مساکین کی قربت حاصل کرنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بطور سزا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو قیامت کے دن کے انکاری ہیں، قیامت کے دن کا انکاری کا جرم ان کو کہا جو یتیم کی بات نہیں سنتے، جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، ولا یحض علی طعام المسکین، لوگوں کو جھاڑ پلاتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، سمجھتے اور جانتے ہیں یہ حقدار ہے، یہ یتیم مسکین ہے،
اس آدمی کو کھانے کی ضرورت ہے، ایسے آدمی کی ضرورت کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آرایت الذی یکذب بالدین، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کے انکاری ہیں۔ قیامت کے دن کا انکاری کا اس بات سے کیا تعلق؟ مراد کہ اس آدمی سے متعلق اللہ نے فیصلہ اور اعلان کیا تھا کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، ضرورت مند کی، حاجت مند کی ہمدردی کرنی ہے، یہ نہیں کرتا تو گویا اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اس کا ہمدردی کرنے کی وجہ سے اللہ نے جو اس کو نتائج دینے تھے، اللہ نے جو اس سے راضی ہونا تھا، اس نے وہ عمل نہیں کیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن کے منکر ہیں، جو لوگ غریبوں، مسکینوں اور بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اس لیے ان لوگوں کی ہمدردی نہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان کا دل پھر سخت ہو جاتا ہے۔ انسان کا جب دل سخت ہوتا ہے، پھر جیسا بھی بیچارہ کوئی ضرورت مند بندہ آ جاتا ہے، حقدار آ جاتا ہے، کوئی پریشان حال آ جاتا ہے، بندہ اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے اس کا دل سخت کیا ہوتا۔ کوشش کیا کریں، قبرستان جایا کریں، قبرستان جانے سے بھی دل نرم ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا تھا کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا ہے، فزوروہا، اب تم قبرستان جایا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ وتزہد الدنیا۔ قبرستان جانے سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے، اپنا مرنا یاد آتا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، اس کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے مرنا ہے، میں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس بے دنیا کی جو رغبت ہے اس کو کم کرنے کے لیے، کسی کا احساس پیدا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشل کہا میں تمہیں اب کہہ رہا ہوں قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے، بندے کے دل کے اندر شفقت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت اور شفقت پیدا ہوتی ہے تو گویا اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اس کا دل سخت نہیں ہو رہا، اس کے دل میں نرمی آ رہی ہے۔ اور نرمی آنے کی وجہ کیا ہے؟ قبرستان ہے۔ اب میں اور آپ کتنا قبرستان جاتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ ماشاءاللہ کبھی جنازہ پڑھنا پڑ گیا تو جنازہ پڑھا اور واپس۔ یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ اسپیشل قبرستان جانے کی بات ہو رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشل قبرستان جایا کرتے تھے۔ قبرستان جانے کے میں نے آپ کو 2-3 طریقے بتلائے تھے۔ قبرستان جائیں، قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر یا کہیں نزدیک کھڑے ہو کر سب قبرستان والوں کے لیے دعا کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ قبرستان جائیں، کسی خاص قبر پر کھڑے ہو کر اس قبر والے کے لیے اور تمام قبرستان کے اندر جتنے ایمان والے ہیں سب کی بخشش کی اور درجات کی بلندی کی دعا کریں، دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، اگر آپ نے کسی کا غائبانہ جنازہ پڑھنا ہوتا اور آپ پڑھ نہ سکے ہوتے تو آپ قبرستان جاتے اور اس کی قبر کا پتہ کروا کے جس طرح جنازے کی صفیں بنائی جاتی ہیں اس طرح کھڑے ہو کر آپ اس کے لیے دعا کرتے۔ یہ 3 طریقے موجود ہیں۔ قبرستان جا کر آپ سب کے لیے بھی، خاص میت کے لیے، خاص قبر کے لیے، آپ تینوں طریقے اپنا سکتے ہیں کوئی بھی۔ مگر اس سے جانے کا جو آپ کو بتلا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر بات اس کے دل میں پھر سماتی ہے، وہ عمل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دل کو نرم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوئی شخص اگر کسی مریض کے پاس جاتا ہے، اب آپ اس میں تھوڑی سی گہرائی دیکھیے کہ اسلام کا مقصود کیا ہے۔ مقصود صرف یہ ہے کہ انسان اس کے پاس جائے، اس کو وہ ساری چیزیں یاد آئیں۔ قبرستان جائے اس کو یاد آئے ہاں یہ مٹی کے ڈھیر ہے، یہ بڑے صحت مند، تندرست، توانا تھے، بڑے طاقتور، بڑے مالدار تھے، اور آج سب کے سب مٹی کے ڈھیر بنے ہوئے۔ بیمار کے پاس، مریض کے پاس جائے، اس کو اللہ کا احساس ہو کہ ہاں میں صحت مند، تندرست ہوں، یہ بیمار ہے، اس کے لیے دعائے خیر کرے، اس کو دعا دے، اگر ہو سکے، ممکن ہو سکے اس کے لیے کچھ تحفے تحائف میں سے کچھ چیز اس کے لیے لے جائے، یہ اس کی اس محبت اور دل کی نرمی کو اور مضبوط کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کہا جو شخص کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور جتنی دیر اس کے پاس بیٹھتا ہے، اگر سارے دن میں جس وقت وہ گیا ہے جب تک مغرب نہیں ہو جاتی 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ مغرب کے بعد جاتا ہے، جب تک صبح فجر کی اذان نہیں ہو جاتی اس وقت تک 70,000 فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف رقیق القلب ہے، دل کا نرم ہونا ہے،
بندہ بیمار کے پاس جاتا ہے، بیمار کی عیادت کرتا ہے، گویا پیچھے سے نرم دل لے کر آیا ہے، اس کے دل میں احساس ہوا ہے کہ ہاں فلاں میرا عزیز بیمار ہے، فلاں دوست بیمار ہے، میں نے اس کا پتہ کرنا ہے، احساس کرتے ہوئے اس کے پاس آیا ہے، سنت کے مطابق اس کو دعا دے رہا ہے، اس کو تسلی دے رہا ہے، ڈرانا نہیں ہے، دھمکانا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جا کر لوگ ڈراتے دھمکاتے ہیں، فلانا بیمار تھا وہ تو بچا ہی نہیں، بس وہ سسکیاں لے لے کے مرا ہے، بس اللہ آپ کا اچھا فیصلہ کرے گی۔ بھائی آپ اس کی عیادت کرنے آئے ہیں، تسلی دینے آئے، بیچارے کو مارنے آئے ہیں، تو مقصود اس آدمی کی تسلی ہے، اس آدمی کا احساس کر کے آپ اتنی دور آئے ہیں، یہ احساس ہی ہے جو آپ کے دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے اس کا دل نرم ہو، اس کی زبان میں تاثیر ہو، جو بات وہ زبان سے نکالے، منہ سے نکالے، اس کی بات لوگ سنیں بھی اور من معن وہ عمل بھی کریں۔ آپ نے فرمایا اس آدمی کو چاہیے وہ تہجد کی نماز پڑھا کرے۔ تہجد کی نماز پڑھنا انسان کے دل کو موم کر دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے۔ ساری دنیا سوئی ہے، سارا گھر سویا ہوا ہے، وہ اکیلا اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کر کے رکعات پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، جب اللہ سے گفت و شنید ہوتا ہے ایسے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہے، جو آدمی دل نرم اور زبان میں تاثیر رکھوانا چاہتا ہے، فرمایا وہ تہجد پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دے گا۔ جو آدمی دل نرم کرنا چاہتا ہے، سختی سے بچنا چاہتا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، نبی علیہ السلام کی اس کو نصیحت ہے، فرمایا وہ پھر ایسا کرے، کم ہنسا کرے، کھلکھلا کے نہ ہنسا کرے، بار بار ہمیشہ ہم وقت وہ فضولیات میں لگا ہوا ہے، لطیفے سن رہا ہے، یا ایسے وہ واٹس ایپ دیکھ رہا ہے، ہنستا ہی جا رہا ہے، ہنستا ہی جا رہا ہے، وہ پھر ایسا نہ کرے، کم ہنسے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا اور دل مضبوط کرنا چاہتا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، فرمایا پھر کم ہنسا کرو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رویا بہت زیادہ کرو، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے جو بندہ روتا ہے تو نبی علیہ السلام کی اس کے لیے پیش گوئی ہے، فرمایا جو شخص ایک آنسو اللہ کے لیے بہا دیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہی ایک قطرہ جو اس نے آنکھوں سے بہایا تھا اللہ سے محبت کے لیے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے، یا اس کی ناراضگی کے ڈر اور خوف سے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ ناراض ہوگا، مجھے سزا دے گا، اس ڈر سے اگر اس نے اپنی آنکھوں سے جو ایک آنسو بہایا ہے، یہ ایک آنسو اس کے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اللہ کو وہ دو قطرے بڑے پسند ہیں، ایک مجاہد کے وہ خون کا قطرہ، جب وہ مرتا ہے، کوئی چیز لگتی ہے، گولی، خنجر، تیر، نیزہ، کوئی ایسی شے، اور مرنے سے پہلے جو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ کو یہ قطرہ بڑا پسند ہے۔ اور ایک اللہ کے ڈر اور خوف سے جو قطرہ ایمان والا اپنی آنکھوں سے بہاتا ہے، اللہ کو یہ قطرہ بڑا پسند ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتلائی ہیں کہ اگر انسان یہ اعمال کرے، اللہ اس کا دل نرم کر دیتے ہیں، اور نرم دل والے کا ہی اللہ تعالیٰ نے جنت میں مقام رکھا ہے، سخت دل والوں کا نہیں۔ سخت دل کے لیے اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً، ان کے ہم نے دل سخت کیے، کیوں؟ لَعَنَّاهُمْ، ان پر لعنتیں ڈالی، کیوں؟ یہ اللہ کے باغی اور سرکش تھے۔ اگر میرا اور آپ کا اللہ کی ذات اور نبی کی محبت کے ساتھ دل سخت ہے تو مجھے آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔